السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ گویا اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد المالک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکے کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد المالک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر والوں کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکے کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلا لیا اور پوچھا، اور دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ حجاج نے بولا، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام سعید ہے۔ اس نے بولا، کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے، اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھی معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے کہا، نہیں تو شقی بن کثیر ہے، کثیر سین والا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ انہوں نے فرمایا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ حجاج نے بکواس کرنا شروع کر دی کہ تو بھی بدبخت، اور نعوذ باللہ تیری ماں بھی بدبخت۔ انہوں نے فرمایا، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج نے کہا، دیکھ اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج نے بولا، اب میں تجھے زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے، جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے پوچھا، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج نے بولا، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ انہوں نے فرمایا، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج نے بولا، میں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ اس نے بولا، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟
تو انہوں نے عرض کیا اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ اور انہوں نے عرض کیا اگر جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے بولا میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے غیب کا علم نہیں معلوم ہے۔ اس نے بولا تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا ہے۔ حجاج بولا تو کبھی ہنستا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہوا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج نے کہا میں تو ہنستا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج نے بولا میں تجھ کو قتل کرنے والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج نے بولا میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ نہ معلوم کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج نے بولا میں کیوں جرأت نہیں کر سکتا حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنوں کو خود بھی پسند نہیں کرتا ہوں، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ حجاج بولا ہم جو کچھ امیر المؤمنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ تو نے کیا جمع کیا ہے۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے عرض کیا یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج نے پوچھا شرط کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کہ ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پلانے کو بھول جائیں گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج نے سوال کیا ہم نے جو جمع کیا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ حجاج نے پوچھا کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ حجاج نے بولا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ انہوں نے فرمایا ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج غصے میں آ کر بولا میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں مجھے بتا۔ انہوں نے فرمایا جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج نے بولا کیا تجھے معاف کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا معافی اللہ کے یہاں کی کافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ جب باہر لائے گئے تو وہ ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی اور پھر بلایا اور پوچھا، تو حجاج نے پوچھا تو کیوں ہنسا؟ تو انہوں نے عرض کیا تیری اللہ پر جرت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے۔ حجاج نے بولا میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ انہوں نے عرض کیا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی اور قبلہ رخ ہو گئے۔ حجاج نے کہا اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارے کے قبلے کی طرف کر دو، کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ چنانچہ فوراً منہ پھیر دیا گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا جدھر تم منہ پھیرو ادھر ہی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج بولا ان کا منہ زمین کی طرف کر دو۔ تو انہوں نے پڑھا
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ ترجمہ، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ سن کر حجاج کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار میں قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔